الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موت کے ٹائم کا عقیدہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے بندوں کی حفاظت کے لیے، ان کے امور کو نمٹانے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، لیکن جس وقت کسی مومن کے موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اس کی روح کو لے کے فرشتے خدا کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح آ گئی، اور پھر خدا اس کی روح پر اور کرامن کاتبین کو چھوڑ کر منکر نکیر کی طرف ان کو بھیجا جاتا ہے، اور رحمت اور رحمت والے فرشتے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر مومن ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے لپیٹ لیتے ہیں، اور اگر وہ روح یہ ہے ایمان والوں کی نہ ہو تو زحمت والے اور خدا کی ناراضگی والے، غضب والے وہ فرشتے اس کو روح کو سنبھال لیتے ہیں اور اعلیٰ علیین یا سجین میں لے جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اس موت کے عقیدے کا اعمال بنانے والا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تاریخ میں ان چیز کو دیکھا جائے تو کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف جب مرنے لگا تھا تو وہ پسینے میں شرابور تھا، خوف کی وجہ سے کہ اس نے اپنے سامنے بٹھا کر کتنے کامل علم والے لوگوں کی اور اپنے سیاسی مخالف کے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر اڑائی تھیں، اور کئی ہزار نہیں کئی لاکھ کے قریب، وہ کہتے ہیں لاکھ سے اوپر بندہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور موت کے ٹائم اس کو بہت زیادہ خوف تھا۔ دوسرا ایک یہ کہانی کی صورت میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بنو امیہ کے بعد بنی عباس کا دور ہے، بنی عباس کا دور کا جو چیف جسٹس ہے قاضی ابو یوسف ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اور وہ موت کے ٹائم یہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور خوف زدہ تھا۔ تو اس رونے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک مختلف معاملات کو طے کر رہے تھے، تو ایک سائل اسی دوران میں ہو گیا جو خلیفہ ہارون رشید کے خلاف بول رہا تھا، تو مجھے وہ سماعت کرنی پڑ گئی، اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی سماعت کی اور فیصلہ ہارون رشید کے خلاف دیا۔ لیکن اب میں خدا کے سامنے جانے والا ہوں، تو اگر خدا ہے وہ تو پوچھ سکتا ہے، وہ پوچھ لے کہ تم نے دونوں کو برابر کھڑا کر کے انصاف کیوں نہیں کیا؟ کہ خلیفہ ہو تو بے شک ہوتا رہے، لیکن وہ اس وقت مسئول تھا اس سائل کی فیور میں، تم نے اس کو ساتھ کھڑا کیوں نہیں کیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی بات کے عقیدے پر وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کسی غلطی پر غم آ جائے اور پریشانی آ جائے تو پھر یہ تو جان لے کہ تو مومن ہے، اور پھر یہ مومن جو ہوتا ہے وہ اگر روتا ہے یا اپنے ندامت کا اظہار کرتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ندامت کرنے والوں یا رونے والے کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے والا بنائے، اور نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا گویا وہی ہے کہ جو خود نیکی کر رہا ہے۔ حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، تو تاجر بن جاؤ، نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والے بن کر آگے فارورڈ کرو، اور یوٹیوب پہ صفی الرحمن الوانی پر اگر کمنٹ کریں گے تو ہم اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔